بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں مختلف انبیاء کرام کو بھیجا۔ اس ویڈیو سے ہم یہ جانیں گے کہ ہندو کس نبی کی امت ہیں، اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں ہر قوم اور ہر جگہ جہاں انسانیت آباد تھی وہاں 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن ان میں سے قرآن پاک میں 25 پیغمبروں اور انبیاء کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ اگر سب کے نام، زندگی اور قوموں کے حالات کا ذکر ہوتا تو قرآن پاک عبرت کی کتاب کم اور تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتا۔ شاید اس لیے ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ لیکن ہندو مذہب ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی آیا، اور ان کے پاس قرآن پاک کی طرح کئی کتابیں موجود ہیں جس میں ہندو مذہب کا کہنا ہے کہ ہماری کسی بھی کتاب میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کو ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ ہندوستان کی سرزمین پر واقعی اگر کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تو پھر یہ قوم آباد کیسے ہوئی؟ اس کا جواب تاریخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ تمام ہندو اسکالرز دنیا سے چھپاتے ہیں، اور ایسے سوالوں کے جوابات جانتے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے۔ یہ مذہب اتنا پرانا ہے کہ لفظ اسلام یا مسلمانوں کا لفظ تک موجود نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی شروعات تو اسی دن ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اور ان سے الگ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی قوم بھی بت پرستی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت میں سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ رسول خدا اعلان نبوت سے پہلے کعبہ کے اندر 360 مورتیاں موجود تھیں، جنہیں فتح مکہ کرتے وقت صحابہ کرام نے توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد سے لے کر آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے، جو کہ ان سے شیطان کروا رہا ہے۔ اور جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو وہاں ان کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے ہوں گے، جن کی تعلیمات آج بھی صحیح حالات میں موجود ہیں، مگر زیادہ تر کو بگاڑ دیا گیا، اور اس کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو گئی، کیونکہ ان کی کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی کئی مورتیاں بنا کر ان کے شریک خدا بنا کر ان کی پوجا ہوتی ہے، اور آج تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے بنا کر 36 کروڑ دیوی دیوتا بنائے گئے ہیں۔ ہندو اسکالرز کہتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا تو 1400 سال پہلے ہوئی تھی، اور ہندو مذہب دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہ کم عقل لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ وہ پیغمبر کیا، وہ پیغمبر انسان مسلمان بھی تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر سری لنکا کی پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں آج بھی ان کے قدم کے نشان موجود ہیں، یعنی اس سرزمین پر پہلا قدم ہی ایک مسلمان نے رکھا تھا، جس کا صاف مطلب ہے کہ اسلام کی شروعات عرب ممالک سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی تھی، اور مسلمان لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو رب کے حوالے کرنے والا اور اسی کا حکم ماننے والا انسان۔ آدم لفظ بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان۔ سنسکرت میں اس کا مطلب یہ ہے پہلا شروعاتی یا اوریجنل، اس لیے آدمی کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اگر ہندو کسی طرح بھی اس وجود کو انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتاب ریگ وید اور ویش پرانا میں آدم کی تخلیق، فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، حضرت آدم اور حضرت حوا کی تخلیق، شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکلوانا اور پھر زمین پر اتارنے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ ویش پرانا کے چیپٹر نمبر 427 میں سب کچھ ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہندوستان میں جس پیغمبر یا نبی نہیں بھیجا گیا، کیا تاریخ میں اس کا ذکر موجود ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندو نام کا کوئی بھی مذہب تاریخ میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کسی آسمانی کتاب یا کسی ہندو مذہبی کتاب میں موجود ہے۔
تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وید کسی اور پیغمبر پہ نہیں بلکہ آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے، جس میں انہیں نوحہ کہا گیا۔ ویدوں میں پیغمبر اور عظیم شخصیات کے لیے منو کا لفظ کہا گیا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ ہود میں اور بک آف جینسٹ کے چیپٹر نمبر 427 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ویدوں میں لکھا ہے کہ بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی، تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا۔ اور بھویش پرانا کے چیپٹر نمبر 427 کے اندر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ ان منوں کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جاندار کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس نے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ لفظ نوح سنسکرت زبان کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا، اور وہی مطلب عربی زبان میں بھی ہے۔ اس دوران یہ وید فیوچر کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ کیسے ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اور کیسے ایک بار پھر انسانیت کی شروعات ہوگی۔ فرانس کے ایک رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کیسے طوفان نوح کے بعد ہندوستان کی سرزمین ایک صحرا کی مانند تھی جسے آباد کیا گیا، اور ہود وید بھی اس بارے میں نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے ان کے واقعات کو بیان کر رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان نوح کے بعد جن میراث کو نافذ کرنے کا حکم بیان کیا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھی، جو اس طوفان کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر ان کے بیٹے کے نسب سے آگے پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد یہ قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی شروع کر دی، کیونکہ تاریخ کے حوالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا تصور دنیا میں کہیں اور موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی نوح علیہ السلام کو سابی کہا گیا ہے، جو کہ عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جس کی قوم مشرک تھی، جنہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام انبیاء کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا دیا تھا، اور انہی کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی مورتیاں بنا کر انہیں بھی خدا کا درجہ بنانا شروع کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے ہر بڑے کام پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، اور وہ ہر بڑے کام پہ اللہ کی طرف سے پابند ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے الگ الگ خدا مورتیوں کی صورت میں بنا دیے۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کے بھی پجاری تھے، اس لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم کے اندر اتنا یقین رکھتی ہے اور آگ کی بھی پرستش کرتی ہے اور اسے مقدس جانتی ہے۔ مگر سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو واضح طور پر دیکھ کر بھی ہندو قوم اس بات کا انکار کیوں کرتی ہے، کیوں نہیں مانتی کہ اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا، انہیں بھی ڈر سنایا گیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث کے بارے میں جاننا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ آپ کو میرا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو کیا آپ نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے بے شک میرے مالک۔ اس کے بعد ان کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام آپ تک پہنچایا تھا؟ یہ لوگ انکار کر دیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے نہیں آیا تھا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ تو وہ فرمائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 پڑھی، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی درمیانی امت بنا دیا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندو قوم کبھی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کی تعلیمات کو قبول نہیں کریں گے، اور ہندوستان کی سرزمین کا ازل مذہب اسلام ہی ہے، جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کھو چکا ہے۔ آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک اللہ کا صحیح پیغام صحیح حالت میں پہنچائیں، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا،
اور چونکہ قیامت تک کسی اور پیغمبر یا رسول نے نہیں آنا، اس لیے یہ کام امت مسلمہ کے ذمے ہے، جس سے قیامت کے روز اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمارے بہت سے اسکالرس دین اسلام کو دنیا میں پھیلانے اور بہت سے لوگوں کو مسلمان بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، مگر افسوس ہمارے ملک پاکستان میں فرقہ واریت سے بھرا دین اس انداز میں موجود ہے جو کہ ہم پوری دنیا میں پہنچانے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ آج کا مسلمان تحریک کے معاملے میں اور تعلیم کے مقابلے میں دنیا سے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔